اب ہم سیرت کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مدینہ کی سرحدیں چھوٹی پڑنے لگیں اور دعوت اسلام عرب سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچ گئی۔ سوچئے، ریگستان عرب کا ایک شہر مدینہ، جہاں کبھی چند سو افراد ایمان لائے تھے، اور اب وہی پیغام دنیا کی سپر پاورز تک بھیجا جا رہا ہے۔ روم، فارس، مصر، حبشہ، کیا یہ جرأت تھی یا یقین؟ یہ کہانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے اپنی دعوت کو عرب کی حدود سے نکال کر عالمی افق پر پہنچا دیا۔ سن 6 ہجری کے بعد سیاسی نقشہ بدل چکا تھا۔ صلح حدیبیہ نے قریش کو وقتی طور پر غیر مؤثر بنا دیا تھا۔ اب مدینہ کو شمال سے خطرہ نہ تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا۔ یہ وقت تھا کہ دعوت کو وسعت دی جائے۔ یہ محض سیاسی اقدام نہ تھا، یہ نبوی مشن کا عالمی اعلان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مہر بنوائی گئی، چاندی کی انگوٹھی جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ مہر اس لیے بنوائی گئی کیونکہ بادشاہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے تھے۔ ہر خط ایک ہی پیغام پر مشتمل تھا، اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے۔ روم اس وقت کی سپر پاور تھا، اس کا حکمران ہرکیولیس تھا۔ خط لے کر گئے حضرت دہہ بن کلبی۔ کیسر اس وقت بیت المقدس کے قریب تھا۔ خط پڑھا گیا، کیسر نے سنجیدگی سے معاملہ لیا۔ اس نے مکہ سے آئے ہوئے تاجروں کو بلایا۔ ان میں تھے ابو سفیان ابن حرب، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیسر نے سوالات کیے، کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے اعتراف کیا، نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیسر نے کہا، اگر یہ سب درست ہے تو وہ نبی ہے، مگر اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ کیوں؟ تخت و تاج کا خوف۔ فارس کا بادشاہ خسرو تھا۔ خط پہنچا، اس نے غرور سے خط کو پھاڑ ڈالا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چند ہی برسوں میں فارس کی سلطنت ٹوٹ گئی۔ یہ پیش گوئی تھی اور حقیقت بنی۔ حبشہ کا بادشاہ تھا نجس آف اقسم۔ یہ وہی تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ جب انہیں خط ملا، انہوں نے ادب کے ساتھ پڑھا اور کہا، یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، خاموشی سے۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ مصر کے حکمران تھے مقوقس۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر خط کا احترام کیا۔ جواب میں تحائف بھیجے۔ انہی تحائف میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھی، جو بعد میں ام المومنین بنی۔ یہ سفارتی تعلقات کا پہلا مرحلہ تھا۔ صرف عالمی طاقتیں نہیں بلکہ عرب کے مقامی سرداروں کو بھی دعوت دی گئی۔ بحرین، یمامہ، عمان، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا۔
کچھ نے بعد میں اسلام اختیار کیا۔ یہ دعوت تلوار سے نہیں تھی، یہ تحریر سے تھی۔ یہ اعلان تھا، اسلام صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا پیغام جو نہ خزانے رکھتا ہے، نہ بڑی فوجیں، نہ عالمی سفارت خانے، پھر بھی دنیا کے بادشاہوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ اعتماد کہاں سے آیا؟ وحی سے، یقین سے، رسالت کے شعور سے۔ یہ اقدام بتا رہا تھا کہ اسلام دفاعی مرحلے سے نکل کر دعوتی اور عالمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ چند ہی سال بعد روم اور فارس دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں۔ وہ پیش گوئیاں جو خندق میں چٹان پر ضرب کے وقت کہی گئی تھی، آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی۔ یہ خطوط صرف دعوتی کاغذ نہ تھے، یہ تاریخ کا رخ موڑنے والے دستاویز تھے۔ مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست نے دنیا کو پیغام دیا، طاقت صرف تلوار سے نہیں ہوتی، طاقت سچائی سے ہوتی ہے۔ دعوت محدود نہیں ہوتی، وہ سرحدیں پار کرتی ہے۔ اور جب پیغام سچا ہو تو وہ کیسر و کسریٰ کے درباروں تک پہنچتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے امرۃ القضاء، وعدہ پورا ہوا۔ وہ لمحہ جب مسلمان 6 سال بعد مکہ میں داخل ہوئے۔ کیا منظر ہوگا، کیا جذبات ہوں گے، کیا قریش دیکھ رہے ہوں گے۔